علی اکبر صاحب بڑا پوائنٹ آپ نے جو سپریم کورٹ کی آج پروسیڈنگ اور کچھ آبزرویشنز کا حوالہ دیا تو ذرا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ناظرین کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ آج جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کو بتایا کہ حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے یہ 29 جنوری تک مکمل ہوگا اور ہم 11 فروری تک انتخابات کرائیں گے. اور اس معاملے پہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہی صدر عارف الوی سے آپ جا کے مشاورت کریں. اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے حکم کے بعد تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, اپنے فیصلے پہ ہم عمل درآمد کرانا جانتے ہیں. علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ 90 روز کا شمار کیا جائے تو انتخابات 7 نومبر کو ہونے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے خط میں انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دی, کیا صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ تو علی ظفر صاحب نے جواب میں کہا کہ صدر اسمبلی تحلیل کرے تو 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دے, مشاورت ضروری نہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں نا جس کے لیڈر کو صدر نے اپنا لیڈر کہا. تو علی ظفر صاحب نے کہا صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط میں کچھ ابہام ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ تاریخ دینا صدر اور الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صدر نے تاریخ نہ دے کر خود آئین کی خلاف ورزی کی؟ تو اس پہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ اب ہر شخص ہی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ میں نے علی ظفر صاحب تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں اور بھی بہت سی وہاں پہ انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ جب آج سپریم کورٹ نے حکم دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ جائیں جا کے صدر صاحب سے مشورہ کریں, اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے خیال میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار آج بھی صدر پاکستان کے پاس ہے, اور وہ جو آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5 ہے اس کا آپ نے حوالہ بھی دے دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر صاحب نے اپنا اختیار استعمال کیوں نہیں کیا؟ جی آپ کا یہ دیکھیں سوال حامد میر صاحب بالکل بجا ہے. یہ سوالات اٹھانے چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ماضی کی لڑائیاں لڑتے رہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کی طرف دیکھیں بالکل ٹھیک اور سلوشن حل کی طرف جائیں. جی تو میں سیکنڈ اوپینین کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے کہ آپ ایک سلوشن آ رہی ہے ہمارے سامنے, ہم اب مین اس پہ کانسنٹریٹ کریں, الیکشن ہو جائے. ایک بار الیکشن شروع ہو گیا, اس کا موڈ شروع ہو گیا تو ساری جو رکاوٹیں ہیں چاہے وہ کسی کے خلاف ہوں, کسی خاص جماعت کے خلاف ہوں, وہ بھی ختم ہو جائیں گی, اور جو عوام ہے وہ پھر اپنا ووٹ کا حق ادا کر کے تو ایک منتخب حکومت, ایک ریپرزینٹیو حکومت ہمارے سامنے آ سکے گی, اور یہی سلوشن ہے. ہاں مستقبل کے لیے پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم جو کچھ دیکھا ہم نے کہ 90 دن کی وائلیشن ہوتی رہی, اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئینی ترمیم کرے, اور بے شک اس میں سزا سجیسٹ کر دے کہ اگر کسی نے یہ کل کو اس طرح کی حرکت کی کہ 90 دن سے زیادہ الیکشن ہو گئے یا 60 دن سے زیادہ ہو گئے تو پھر اس کو سزا ہوگی. یہ پھر پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. عدالت کو میرا خیال ہے ہمیں اس پولیٹیکل ایشو سے باہر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہمیں عدالت نے آلریڈی جو اپنا ایک بڑا ذمہ داری لی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے, میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن علی ظفر صاحب کیونکہ آپ ایک وکیل ہیں, قانون دان ہیں, اور آج معاملہ سارا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے ریزالو ہوا ہے, اور صدر صاحب کا اس حوالے سے ایک کردار بھی بڑا اہم ہے, اور کچھ دن پہلے جو انہوں نے ہمیں انٹرویو دیا تھا اس کا انڈائریکٹلی ذکر بھی کیا گیا آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں. تو میں کچھ آپ کو ایک اس کا کلپ سنانا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب نے ہمیں کیا کہا تھا. جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا. نہیں, مجھے یقین نہیں ہے. میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم جوڈیشری نے اس بات کو اپنی نظر میں لے لیا ہے تو بہت ہی مناسب فیصلہ آئے گا وہاں سے. آئی اپریشیٹ دیٹ. ایک تو بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے یہ واضح طور پہ ہمیں کہا کہ انہیں جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے عدالت سے اپنی اچھی امید کا اظہار کیا, اور اس انٹرویو کے نشر ہونے کے اگلے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریس ریلیز جاری کر کے صدر صاحب کا جو موقف ہے اس کی تردید کی اور کہا کہ نہیں, الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہی ہوگا. تو ایک تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنی کریڈیبلٹی کو ضرب یہاں پہ پہنچائی. اس کے بعد عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک اور بھی بات کہی, وہ بھی ذرا سنیں. خط بھی لکھا, میں نے مشورہ کیا پہلے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر سے کہ تم یہ باتیں کہہ رہے ہو, مثال کے طور پر کہ سینسس ہوگا, یہ ہوگا, آپ مشورہ کرتے ہیں, واٹ ایور یو نیڈ, لیٹس لک ایٹ دا لیگل وے آف ٹرائنگ ٹو ہینڈل دیٹ.
تو وہ تشریف نہیں لائے۔ لاء منسٹر صاحب نے مجھے خط لکھ کر بھیجا کہ جی آپ کا اختیار نہیں ہے، اور انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لاء منسٹر کا ایڈوائس ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ سارے پروونشل لاء منسٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے آئین کے مطابق۔ اچھا اب علی ظفر صاحب، یہ صدر صاحب نے ہمیں بتایا کہ نہ صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فیڈرل لاء منسٹر بلکہ تمام پروونشل لاء منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ جاؤ جا کے صدر صاحب سے مشورہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب کا اختیار ہے۔ تو جو چیف الیکشن کمشنر بھی یہی کہہ رہے تھے خط لکھ کے صدر صاحب کو کہ جی آپ کے ساتھ ہمیں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی موقف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تھا۔ تو کیا یہ ہمیں صاف سیدھا ایک کھلم کھلا ایک گٹھ جوڑ نظر نہیں آ رہا کہ نگران گورنمنٹ بھی غلط ثابت ہو گئی، الیکشن کمیشن بھی غلط ثابت ہو گیا؟ یہ کہہ رہے تھے صدر کے پاس تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ جا کے مشورہ کو صدر صاحب سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں غلط ہو گئے، نگران حکومت بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی۔ تو کیا ان کی کریڈیبلٹی آج ختم نہیں ہوگی؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ جو خط جس جو پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا انٹرویو میں، یہ آج خط پڑھا بھی گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نہیں سمجھتے ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم ہی اپوائنٹ کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے وقت ضائع کرنے کی بات ہے پریزیڈنٹ کو ملنا۔ یہ لیٹر آج پڑھا گیا تھا جی، اور مجھے میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے وہ لیٹر، نہیں سمجھ آتی حامد میر صاحب جی 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 وہ بالکل، اور وہ انفیکٹ وہ لیٹر لکھنے کا جواز، اور اس کے بعد لاء منسٹری نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا یہی موقف اختیار کرتے ہوئے کیئر ٹیکر لاء منسٹری نے پریزیڈنٹ صاحب کو۔ تو مجھے جو سمجھ نہیں آتی تھی جب میں یہ پڑھ بھی رہا تھا کہ آرٹیکل 48(5) اتنا واضح ہے، اگر آپ نے پروگرام پہ اس کو پڑھ بھی دیں گے تو اس میں اتنی کلیئرٹی ہے جی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ عدالت نے تو یہ کہا کہ اس کو تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ اس کو تو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کلیئر ہے۔ جی، یہ آرٹیکل 48 کی جو سب کلاس 5 ہے وہ کہتی ہے جی کہ صدر قومی اسمبلی تحریر کرے تو شق 1 میں شامل کسی امر کے باوجود وہ اسمبلی کے لیے عام انتخاب منعقد کروانے کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرے گا جو تحلیل کیے جانے کی تاریخ سے 90 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی کلیئر ہے آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5۔ جی آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ جی، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو موقف اختیار کیا اس سے یقینی طور پہ ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے۔ لیکن پھر میں ذکر کروں گا کہ چلیں انہوں نے یہ غلطیاں کیں اور بڑی سیریس غلطیاں کیں، اور ایک طرح سے آئین کی وائلیشن بھی کی اور مشاورت بھی نہیں کی اس پریزیڈنٹ صاحب سے، اور لاء منسٹری نے بھی یہ کیا، لیکن یہ چلیں ہو گیا۔ اب ہم کھڑے ہیں آج کے دن، اگر یہ ابھی بھی سنسیئرلی ایک اپنے الیکشن کی شیڈیول جو پریزیڈنٹ صاحب دیتے ہیں اس کے مطابق شیڈیول اناؤنس کر دیں اور پھر اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے اور سپریم کورٹ اس کی ایک طرح سے امپلیمنٹیشن کا ذمہ دار ہو، تو میرا خیال ہے قوم کے لیے یہ سب سے بہترین ایک سلوشن ہے۔